السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری کلاس کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، انشاءاللہ کلاس شروع کرتے ہیں اپنے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي، لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك۔ اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم بلغنا رمضان بالخير والعافية والصحة۔ اللهم يا شافي قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات۔ اللهم ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وعجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلبنا وسدد لساننا واسلل سخيمة قلوبنا، آمین اللہم ربنا آمین۔ اچھا، پچھلے ہمارے سیشن میں جو تھا وہ سسٹر میرا نے ہاف سپارے کی جو تھی وہ خلاصہ جو تھا وہ بیان کیا تھا۔ اس دفعہ انشاءاللہ ہماری سسٹر جو ہیں وہ نبیلہ، وہ ماشاءاللہ اگلا جو ہے ہاف کا جو ہے وہ خلاصہ جو ہے وہ بیان کریں گی۔ انشاءاللہ میں نبیلہ کو پہلے دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا بیان کریں، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنا لیسن جو ہے وہ پورا کریں گے انشاءاللہ۔ جی نبیلہ۔ جی نبیلہ آپ انمیوٹ کریں اپنا۔ سوری باجی، میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی وعلیکم آواز آ السلام رہی ہے آپ کی؟ جی جی آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہم نے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران ہماری استاذہ نے ہمیں بڑی محنت سے پڑھایا ہے، تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ تو میں شروع میں ایک حدیث ان دونوں صورتوں کی اہمیت کے بارے میں بیان کروں گی، کیونکہ ان کا پڑھنا کیوں ضروری ہے۔
حدیث میں آتا ہے یہ دونوں روشن صورتیں ہیں، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی اور ان کی بخشش کی اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی۔ تو اب سورۃ آل عمران میں جیسا کہ بہت سارے حکم آئے ہیں تو انہیں ہمیں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا ہے۔ اسی طرح اس میں دعا کی بھی اہمیت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مثال کے طور پر بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے کیسے پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے کیسے ان کی دعا کو قبول کیا۔ کیونکہ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ تقدیریں لکھی گئی ہیں، انسان کو اس کے مطابق ہی ملے گا، تو پھر ہم کیوں اللہ سے دعائیں کریں؟ تو حضرت علی نے بڑا پیارا اس کا جواب دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا پتا تیری تقدیر میں یہی لکھا ہو، تو مانگے گا تو تجھے ملے گا۔ تو دیکھیں جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی جب حضرت مریم کے حجرے میں وہ جاتے تھے تو ان کے پاس بے موسمی پھل ہوتے تھے، ان کی کفالت کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ تو وہ جب ان کے پاس جاتے دیکھتے تو پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ میں تو یہاں نہیں تھا، میں نے تو باہر سے ڈور لاک کیا تھا، تو تمہارے پاس یہ پھل وغیرہ کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی تو انہوں نے مجھے دیے ہیں۔ تو اسی وقت پھر ان کے اندر بھی یہ بات آئی، کیونکہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، لیکن پھر بھی انہیں کہا کہ جب میرا رب حضرت مریم کو یہ سب کچھ دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ تو انہوں نے پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اسی طرح ہمیں قرآن پاک میں باقی رسول اور نبیوں کے بارے میں بھی بڑی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تو پھر ان کو ملا، کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر انسان کی سوچ تک کو جانتے ہیں، اور ان کے جو نبی اور رسول تھے وہ تو نیک ہوتے ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سوچنے پر ان کو سب کچھ عطا نہیں کر دیا، بلکہ اللہ نے ان کو بھی کہا کہ میرے سے دعا کرو تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو لہٰذا ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمیں کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی مشکل ہو تو ہم نے صرف اپنی اللہ سے دعا کرنی ہے، کسی پیر فقیر کے پاس، کسی کے پاس نہیں جانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے سے باتیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ دیکھے جب مصر سے مدین کی طرف جا رہے تھے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دعا سکھائی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو سب کچھ دے دیا، اور یہ دعا مجھے بہت پسند ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی جب مشکل میں آئے، انہیں پتا چلا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دعا سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو انہوں نے بھی پورے یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کی بھی معافی دے دی۔ اسی طرح ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے، انہوں نے بھی ان سے بھی جب غلطی ہوئی تو فوراً ہی انہوں نے ریلائز کیا کہ میرے سے تو غلطی ہو گئی ہے، میں نے نافرمانی کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دعا سکھائی۔ پھر انہوں نے جب دعا مانگی تو پھر ان کی غلطی اللہ تعالیٰ نے دور کی تھی، بخشش کر دی ان کی بھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اس میں ہم سب کے لیے یہی لیسن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں رسولوں کو کہا ہے کہ آپ میرے سے مانگو گے تو میں دوں گا، تو اب یہ ساری دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے انہی دعاؤں سے اپنے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا اللہ ہماری ضرور مدد کریں گے، ہماری دعاؤں کو ضرور سنیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بھی ایک حدیث اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے کہ کبھی یہ نہ کہو بلکہ اللہ سے مانگتے رہو۔ اگر تمہاری دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کے تین بنتے ہیں، یا تو انسان کی دعائیں کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، یا اس کی دعائیں ذخیرہ ہوتی ہیں جو اس کو قیامت والے دن بہت زیادہ اجر کا باعث بنے گی۔ تو حدیث میں یہی ہے کہ اس دن اتنا ان کو اجر ملے گا کہ انسان کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ میرے سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ پھر اس صورت میں جیسے اس صورت میں ہمیں جنگ احد کے بارے میں پتا چلا کہ آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ میں نے تمہارے اوپر غم پر غم آ گیا، کیونکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لی تھی،
تو وہ ان کے حوصلے پست ہونے لگے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ایک ریزن تھا نا کہ تمہارے اوپر کیوں غم پر غم آیا ہے، کیونکہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لی، تمہیں فتح حاصل نہیں ہوئی اور تمہیں مال غنیمت نہیں ملا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو افواہ پھیلی تھی اس کی وجہ سے تمہیں یہ سارے غم پر غم ملے، لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں حکمت کیا تھی، تاکہ تمہارے اندر حوصلہ اور برداشت آئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جنگ بدر میں انہیں اللہ کی مدد سے فتح حاصل ہوئی تھی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سمجھانا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، انسان کے اوپر غم بھی آ سکتا ہے۔ تو اس میں ہم سب کے بھی لیے بھی یہی لیسن ہے کہ انسان کے اوپر غم آ سکتا ہے، اس کو انسان نے برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ یہی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر جب غم شروع ہوتا ہے، جو شروع میں ہے وہی صبر ہے، یہ نہیں کہ آپ سب کچھ کرنے کے بعد کہ اب میں صبر کرتا ہوں۔ تو صبر جو ہے وہ شروع میں ہی صبر کرنا ہے، ہر اللہ کی آئی ہوئی مصیبت کے اوپر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا اجر بھی عطا کرتے ہیں۔ پھر آگے اسی صورت میں ہمیں 150 آیت نمبر 156 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ اس وقت کے منافقین نے یہ بات مشہور کر دی کہ جو لوگ جنگ کے لیے گئے تھے، جب ان کو شہادت ہو گئی، وہ جنگ احد میں ان کو شہادت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ گھر سے نہ نکلتے، اپنے گھر میں ہی رہتے، تو یہ موت کی آغوش میں کبھی نہ جاتے، یہ کبھی نہ مرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر کسی کی موت کا وقت اور جگہ کا وقت جو ہے وہ میں نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ خود وہاں پر جائے گا اور اس کو موت آئے گی۔ ان لوگوں کا جن کی شہادت لکھی ہوئی تھی، جنہوں نے مرنا تھا، انہوں نے وہاں جانا ہی جانا تھا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت یوسف، سورت فرقان میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تمام انبیاء کہ وہ جو ہیں انہوں نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا تھا موت ہونے کے لیے۔ سورت نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں پا لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ یہی ہے کہ کبھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے، ابھی بھی کسی کا کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اگر یہ نہ جاتا تو ایسے نہ ہوتا، نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا وقت مقرر کیا ہے اسی وقت آنا ہے، بس ہر کسی کی موت پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھنا چاہیے، کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس وقت کے لوگوں کو بھی سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قرآن میں بتا دیا ہے کہ جو بھی جاندار پیدا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ پھر اس میں آیت نمبر 164 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو کہا کہ میں نے تم سب پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ کیا احسان کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب پر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو تمہارے پاس نبی یا رسول بھیجے ہیں، ہر امت کے پاس آئے تھے نا نبی یا رسول، تو وہ تم ہی میں سے تھے، وہ تم ہی میں سے ہیں۔ کیونکہ وہ تمہاری پرابلم کو سمجھتے ہیں، وہ تمہیں اچھے طریقے سے بات کو سمجھا سکتے ہیں، تمہاری زبان میں سمجھا سکتے ہیں۔ اگر میں کسی فرشتے کو بھیج دیتا تو وہ فرشتے تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں نا، ان کی اپنی ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ مخلوق بنایا، ہم نہیں سمجھ سکتے ان کی کیسی سوچ ہے، وہ کیسے ہیں، وہ انسانوں کو ان کے لیے سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا، اور انسان بھی یہ کہہ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بیان کر سکتے تھے کہ یہ تو فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ تو گناہ کر نہیں سکتا، اور ہم سے تو غلطی ہونی ہے، انسان سے کوئی وہ غلطی کر سکتا ہے، تو یہ ہم کیسے یہ کیسے ہمارے لیے ایک نمونہ ہو سکتا ہے، ہم اس کی پیروی کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بات بھی بتا رہے ہیں، اور ساتھ اپنے نبی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے پر بھی احسان کیا ہے، نبی اور رسولوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر بھی احسان کیا ہے کہ میں نے تم کو تمہاری ہی امت میں سے چنا ہے، تاکہ تمہیں ان کی پرابلم کا پتہ ہو اور تم ان کو صحیح طریقے سے ان کی زبان میں ان کو سمجھا سکو۔ اگر تم فرشتے ہوتے تو تم کبھی بھی ان کی پرابلم کو نہ سمجھ سکتے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت یوسف، سورت الفرقان میں فرمایا تھا تمام انبیاء مرد تھے، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اسی طرح سورت حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بھی کہلوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں بھی تمہاری طرح صرف بشر ہوں، البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔
تو اب یہ اس میں ہمارے لیے اتنا بڑا لیسن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، کیونکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ نور تھے۔ تو قرآن میں دیکھیں وضاحت، اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، بندے تھے اللہ کے، اور اللہ کے نبی تھے، بس ان کے اوپر وحی نازل کی جاتی تھی۔ پھر آگے ہمیں سیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 173 میں بتایا ایمان کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ جامد قسم کی چیز نہیں ہے، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے ابھی ہم سب بہنیں قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، ہمارے ذہن میں قرآن کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، احادیث آ رہی ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنے کا جذبہ آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ کلاس ختم ہوتی ہے، ہم پھر اپنے گھر کے دنیا کے کاموں میں جاتے ہیں تو اس میں کمی واقعہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھائی، وہ کب ہوئی تھی کہ جب ابو سفیان نے یہ افواہیں پھیلا دی کہ اب ہم مسلمانوں سے اپنا بدلہ لیں گے، اور ہم بہت زیادہ تیاری کر رہے ہیں تاکہ مسلمان یہ سنیں تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں کہ یہ تو بہت زیادہ تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہ صحیح ایمان والے تھے، تو انہوں نے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلے اور بلند کیے اور ان کے عزم کو اور زیادہ پختہ کر دیا، اور انہوں نے بھی یہ شو کروانا شروع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ بھی اپنی تیاری جاری رکھو، انہوں نے بھی یہ شو کروایا کہ ہم تو پہلے سے بھی زیادہ تیاری میں ہیں، ہمارا ایمان اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہم نے تمہارا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اسی لیے اس آیت میں ایمان کی زیادتی، اس آیت کو جو ہے ایمان کی زیادتی سے تعبیر دیا گیا ہے۔ بس ایمان والوں ہر وقت اپنے اللہ پر توکل اور اللہ پر ہی اعتماد رکھو، جیسے اس نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی تھی اب بھی تمہاری مدد کرے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے 40 دن تک آگ کو جلایا گیا، تو جب ان کو اس آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ذرا نہیں ڈرے تھے، ان کے پاس اتنا یقین کامل تھا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دعا سکھائی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھتے ہوئے وہ آگ میں کود گئے، کیونکہ ان کو اپنے اللہ پر پورا یقین اور بھروسہ تھا، یہ ان کے ایمان کا لیول تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں شہید کی شان کے بارے میں آیت نمبر 169 اور 170 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شہید کی شان کے بارے میں بتا رہی ہے کہ شہید کی زندگی جو ہے وہ یقیناً حقیقی ہے، لیکن اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا پیارا ان کی شان بتائی ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو جیسے اس میں اس آیت میں جو شہید جنگ احد کے شہید تھے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے ہمارے اللہ، ہمارے بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں ان کو ہمارے حالات زندگی اور اتنی خوش ہماری زندگی مسرت زندگی کے بارے میں آپ بتائیے کہ جو ہمیں جہاد کرنے اور اللہ کے ہاں شہادت پانے کی وجہ سے ملی ہے، آپ ہمارے بھائیوں کے ہمارے حالات کے بارے میں بتائیں تاکہ ان کے اندر ہمیشہ جہاد کا اور شہادت کا جذبہ قائم رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ضرور، میں ضرور ان کو بتاؤں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 170 جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ تو جیسا کہ ایک بہت ہی پیاری حدیث سے ہمیں اس کی شہادت کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، البتہ شہید دنیا میں دوبارہ واپس آنا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اور یہ آرزو اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا مشاہدہ اس نے کر لیا۔ اس کے بارے میں ایک زندہ مثال موجود تھی کہ جب حضرت جابر علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ سے اللہ نے پوچھا کوئی آرزو کرو تاکہ میں پوری کروں۔ انہوں نے کہا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا یہ ناممکن نہیں ہے، میرا فیصلہ ہے یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ تو یہ تھی کہ اللہ نے کیسے، یعنی کہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ جنت میں زندہ اور مزے سے ہیں۔
پھر یہاں پہ جیسے کہ شہادت کی بات ہو رہی ہے تو پچھلی آیت 140 کی بات ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ جس میں ابو سفیان نے حضرت عمر سے کہا کہ آج حساب برابر ہو گیا، جنگ بدر میں ہمارے 70 لوگ مارے گئے، اب جنگ احد میں تمہارے 70 لوگ مارے گئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے فوراً ان کا جواب دیا اور کہا کہ حساب کیسے حساب برابر یا فیصلہ برابر ہو گیا؟ ہمارے لوگ جو اس جنگ میں جنہوں نے شہادت پائی ہے وہ شہید ہو کر جنت میں زندہ ہیں، اور تمہارے جو 70 آدمی مارے گئے تھے وہ آگ میں جل رہے ہیں، حساب برابر کوئی نہیں ہوا۔ تو یہ ہے کہ شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ تو آج ہم جو قرآن کی کلاس میں موجود ہیں اور ہم قرآن کی اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں، تو یہ بھی حدیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ شہادت کی ہی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آگے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے جو بات تھی وہ 179 میں تھی کہ اللہ نے جنگ احد کے ذریعے مومن اور منافقوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کی منافقت کو جانتے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے نا کہ منافق کون ہوتا ہے، اس کے باہر کچھ اور اندر کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پہ بتایا تھا کہ اس جنگ کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن اور منافق کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے جتنا علم کسی رسول یا نبی کو غائب کا دینا ہوتا ہے میں بس اتنا دیتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کے منافقوں کے بارے میں بتا دیا تھا نا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام غیب جانتے تھے۔ اللہ نے بس جتنا اپنے نبی یا رسول کو بتانا تھا بس اتنا ہی بتایا تھا۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 180 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخل کے بارے میں بیان کیا ہے کہ بخیل کون ہوتا ہے، وہ جو اللہ نے ہی ہر کسی کو مال عطا کیا ہے، وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کرتا، نہ ہی زکوٰۃ اور نہ ہی صدقہ۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ بھی نہیں ادا کرتا تو اس نے صدقہ کہاں سے ادا کرنا ہے؟ تو اسی کے بارے میں بتایا گیا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اپنا فرض یا صدقہ نہیں دیتا تو اس کا کیا حال ہوگا قیامت والے دن۔ وہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، اللہ سبحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ قیامت کے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات بھی ہم نے دینے ہیں۔ اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مجھے قرض حسنہ دو، کیونکہ صدقہ دینا قرض حسنہ ہے نا۔ اللہ نے کہا کہ جب تم مجھے دو گے تو جب میرے پاس آؤ گے تو میں اس سے بڑھ کر تمہیں واپس کروں گا۔ تو اس پر ایک یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا رب فقیر ہو گیا ہے جو اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے؟ تو جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ وہ تو دے رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے ہے، انسان جو دیتا ہے اس کا بدلہ اس کو ہی فائدہ اس کا ہونا ہے۔ تو یہ اس آیت میں ہمیں سیکھنے کے لیے ملا تھا۔ پھر جیسے کہ اس سورت کی آخری آیات آ گئی ہیں، تو جیسے سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی طرح سورۃ آل عمران کی بھی آخری آیت بہت اہم ہے، کیونکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان فی خلق السماوات سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پڑھتے اور پھر بعد میں وضو کرتے اور پھر اپنی نماز پڑھتے۔ تو یہ ہمیں بھی ان آیات کو پڑھنا چاہیے۔ اور پھر ان 10 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی طاقت کی نشانیاں یہاں پر بتائی ہیں کہ انسان کا ایمان کیسے اللہ پر پورا یقین اور کامل کیسے ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اللہ کا یقین پورا یقین کامل صحیح ہو جاتا ہے پھر انسان کا، کہ یہ جو پوری کائنات میں چیزیں بکھری پڑی ہیں، اب زمین پہ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہے، درخت ہیں، زمین کے اندر کتنی چیزیں ہیں، ان سب کے اوپر ہم سمندر کی طرف دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جتنی چیزیں زمین پر ہیں اس سے زیادہ پانی کے نیچے ہیں، چھوٹا جانور سے لے کر بڑا اتنی بڑی ویل مچھلی تک اس کے اندر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پال رہے ہیں، کوئی اس کو کھانے کے لیے نہیں دے رہا. تو ان چیزوں پر غور و فکر کریں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ذکر اللہ کی بہت زیادہ کرو، اللہ کی عبادت کرو. اور اللہ کی عبادات کی قسمیں جیسے ہم نے سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھ لی تھی، ان میں سے پھر نماز سب سے اہم ہے جو اس کی عبادت ہے. تو اس کی اہمیت ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے ہی پڑھ لو. نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ کسی حال میں معاف نہیں ہے نا. تو اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑ دی اللہ اس کی فکر چھوڑ دیتا ہے. تو اس میں ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہم نے اپنی نمازوں کی بہت زیادہ فکر کرنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہی آتا ہے کہ بہترین عبادت وہی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول وقت پر نماز پڑھو، اس کو دیر نہیں کرو، اول وقت پر نماز پڑھو. تو اس کے آخر میں جو تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بہت اہم بنا دیا، کیونکہ جو اہل کتاب ہیں ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو سب نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی کتاب پر ایمان لا کر اس پر عمل کرنا ہے. تو جس کی وجہ سے یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ بھی کتابیں اللہ کی ہی نازل کی ہوئی ہے نا، لیکن ان کی اہمیت ختم ہو گئی ہے قرآن کے سامنے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے باقی تمام رسول تو اللہ کے ہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب سب کا ایمان لانا ضروری ہے. امت محمدیہ کو سب سے امتیاز کر دیا گیا ہے. تو اس کے بعد جو آخر میں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جہاد کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتایا کہ جہاد کی ہر وقت انسان کو نیت کرتے رہنا چاہیے. جس نے جہاد کی حدیث سے پتہ چلتا ہے جس کے دل میں کبھی جہاد کی آیا ہی نہیں ہے کہ میں جہاد کے لیے جاؤں گا تو وہ نفاق کی موت مرا. تو اس لیے ہم سب کو ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم عورتوں کو بھی کہ اب اگر ہمیں جہاد کا موقع ملا تو ہم بھی ضرور اپنے یعنی کہ مردوں کے ساتھ مل کر ہم بھی ضرور جہاد میں حصہ لیں گے، یہ نیت کرنی چاہیے. اور پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا ربط کہلاتا ہے، یہ بھی بڑے حوصلے اور صبر کا کام ہے. اس کی ہمیں حدیث سے فضیلت ملتی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ایک دن کا پڑاؤ ڈالنا یعنی مورچے بند ہونا دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. اسی طرح ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت تو جہاد نہیں ہوتا نا، تو اس کی جہاد کی طرح کی ہمیں کیسے اس کا ثواب مل سکتا ہے. یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی ربط کہا گیا ہے. تو اتنا ہمیں ایک اللہ کی پیاری صورت سے سیکھنے کو ملا ہے، تو اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین. جی بچے. ہلو. ہلو. میرا کٹ تو کیا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ. الحمد للہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھا انہوں نے آدھے سپارے کی ہمارے دہرائی جو ہے وہ ہو گئی، اور ہمیں کافی ساری آیات کی جو ہے وہ تشریح مل گئی کہ ہمیں کیسے کیسے جو ہے وہ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اسی طرح ساری بہنیں جو ہیں وہ اس چیز کی کیا کریں کہ ہم جو ہیں وہ جب ہمارا ایک سپارہ مکمل ہو تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ ایک روبے کی یا ایک ہاف کی جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ ہم کریں. تو اس طرح انسان کی جو ہے وہ اس کا کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے، اور پھر آگے دعوت کا دینے کا سلسلہ جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ. چلیں ٹھیک ہے، اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. انشاءاللہ. آج ہمارا لیسن ہے، آپ اپنا میوٹ کر لیجئے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا آیت نمبر 39 سے لے کر 50 تک. لفظی ترجمہ: وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا آفت آتی ہے ان پر، لو آمنوا، اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے، مما، اس چیز سے، رزقہم اللہ، جو رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بہم، انہیں، علیمن، خوب جاننے والا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، نہیں وہ ظلم کرتا، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی. مثقال کہتے ہیں برابر، ذرۃ، ذرے کے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر ہو ایک نیکی تو وہ دگنا دے گا اسے، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ، اور وہ دے گا اپنے پاس سے، اجرن عظیما، اجر بہت بڑا. فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوگا، اِذَا جِئْنَا، جب ہم لائیں گے، من کل امت، ہر ایک امت پر، بشہید، ایک گواہ، وجئنا، اور ہم لے کر آئیں گے، بکا، آپ کو، علی ہؤلاء شہیدا، ان سب پر گواہ بنا کر. یومئذ، اس دن، یود الذین، چاہیں گے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، وعاصبوا الرسول، اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسوا، لو تسوا، کاش کے برابر کر دی جائے، بہم الارض، بہم الارض، ان پر زمین، ولا یکتمون اللہ، اور نہ وہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے، حدیثا، کوئی بات. یا ایہا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تقربو، نہ تم قریب جاؤ، صلاۃ، نماز کے، وانتم سکارا، اور جب تم نشے میں ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ، تعلمو، تم سب جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنوباً، اور نہ حالت جنابت میں، الا عابری سبیل، مگر عبور کرنے والے ہو راستے کو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مرضى، اور اگر ہو تم مریض، او علی سفر، یا سفر پر، او جاء احد، یا آیا کوئی ایک، احد منکم، تم میں سے کوئی ایک، من الغائط، قضائے حاجت سے، او لامستم النساء، یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، اور نہ تم پاؤ پانی، فتیمموا، پس تم تیمم کر لو، سعیداً طیباً، پاک مٹی سے، فمسحو، پھر مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، عفواً، بہت معاف کرنے والا، غفورا، بہت بخشنے والا. علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے ایک حصہ کتاب سے، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، یہ کہ تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو، وکفا باللہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، ولیم، وکفا باللہ، دوست، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، نصیرا، مددگار. من الذین، اور ان لوگوں میں سے، ہادو، جو یہودی بن گئے، یحرفون الکلمہ، وہ بدل ڈالتے ہیں الفاظ کو، ام مواضعہ، ان کی جگہوں سے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، سنا ہم نے، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے، واسمع، اور سنو تم، غیر مسمع، اور نہ سنوایا جائے، مسمع، ورائنا، اور وہ رائنا کہتے ہیں،
لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ مروڑتے ہوئے اپنی زبانوں کو، وَطَعْنًا فِي الدِّینِ اور وہ عیب لگانے کے لیے دین میں، وَلَوْ اور اگر انہم بے شک وہ قالو کہتے سمعنا سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا اور اطاعت کی ہم نے، وَاسْمَعْ اور سنیے، وَانظُرْنَا اور دیکھیے ہمیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے، وَأَقْوَمَ اور زیادہ درست، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ لیکن لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان پر، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ پس نہیں وہ ایمان لاتے، إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت تھوڑا۔ یا ایہا الذین اے لوگو جو اوتو الکتابہ جو دیے گئے ہو کتاب، آمینو ایمان لاؤ، بما اس چیز کے ساتھ نزلنا جو نازل کی ہم نے، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو کہ تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے پہلے، ان نطمسا وجوہن یہ کہ ہم مٹا دیں چہروں کو، فنردھا اور ہم پھیر دیں انہیں، علی ادبارہا ان کی پشتوں پر، او نلعنہم یا ہم لعنت کریں ان پر، کما جیسے کہ لعنا ہم نے لعنت کی، اصحاب السبت سبت یعنی ہفتے والوں پر، وکان امر اللہ اور ہے حکم اللہ تعالیٰ کا، مفعولا ہو کر رہنے والا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر نہیں وہ بخشے گا، ان یشرک بہ یہ کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، ویغفر اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا، ومن یشرک باللہ اور جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد افترا تحقیق اس نے گھڑ لیا، اثمن گناہ، عظیمن بہت بڑا۔ الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یزکونا جو پاک قرار دیتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں کو، بل اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ، یزکی پاک کرتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلا دھاگے برابر بھی۔ انظر دیکھو، کیف یفترون کیسے وہ گھڑتے ہیں، علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، وکفا بہ اور کافی ہے اس کا، اسمم مبینہ گناہ ہونا کھلم کھلا۔ تلاوت سنتے ہیں۔ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमादा अलैहिम, और क्या आफत आती है उन पर, लौ आमनु, अगर वो ईमान ले आए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और खर्च करें उस चीज से, नून फा कॉफ इसका रूट है, मिम्मा रज़क़हुमुल्लाहु, उससे जो रिस्क दिया उनको अल्लाह ताला ने, वकान अल्लाहु, और है अल्लाह ताला, बिहिम अलीमा, इसके साथ जानने वाला। पीछे हम आयत पढ़ रहे थे कि अल्लाह के रास्ते में जो है वो खर्च करो, और रियाकारी जो है वो माल को खर्च करने को जो है वो ज़ाया कर देती है। इंसान की अगर नीयत रियाकारी की हो तो खर्च किया हुआ माल भी जो है वो ज़ाया हो जाता है। और शैतान के बारे में पढ़ रहे थे, वमन यकुनि शैतान लहू करीनन फसाअ करीना, तो जिसका साथी शैतान बन जाए, यानी उसे गफलत और धोखे में डालकर वो अगर दीन के रास्तों से हटाकर दूसरे रास्तों पर डाल देता है, तो उसके लिए फिर दीन पर चलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए शैतान से हर वक्त जो है वो बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि शैतान जो है, अश-शैतान याइदुकुमुल फ़क़र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाई, शैतान तुम्हें फकर की तरफ जो है वो बुलाता है और बेहयाई का जो है वो हुक्म करता है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो बता रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में उसकी खुशनुदी को चाहने के लिए अगर माल थोड़ा भी खर्च किया जाए तो अल्लाह ताला उसको जो है वो शर्फ़ कबूलियत जो है वो अता फरमाते हैं, और उस माल को अल्लाह ताला इस तरह पालते हैं जिस तरह कोई अपना बछेरा जो है वो पालता है, हत्ता के क़यामत के दिन इंसान को ओहद पहाड़ के बराबर जो है उसका सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह।
یعنی اللہ رب العزت اس قدر مہربان اور شفیق ہیں، تو پھر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان سے جو ہے وہ دامن ہم چھڑاتے ہیں، اور عمل صالحہ میں ہم جو ہیں وہ سستی کرتے رہتے ہیں، ہمیں نیک عمل کرنے میں جو ہے وہ ہر وقت تردد رہتا ہے، اور پھر جب ہم نیک عمل کر بھی لیتے ہیں تو پھر ریاکاری سے اپنے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمارے جو ہے وہ ہماری کوئی نیکی جو ہے وہ پوشیدہ رہنے نہیں دیتا۔ اگر ہم کر بھی لیتے ہیں تو لوگوں کے آگے اس کو مینشن کر کے اس نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو حالانکہ جس ذات کے لیے ہم نے پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے اس ذات سے تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، جس کے لیے خرچ کیا اس کو تو پتہ چل گیا، تو پھر ہمیں دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم نے دوسروں کے لیے خرچ کیا تو تبھی ہم ان کو بتاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا راہ حق میں خرچ نہ کرنا، بخل اور ریاکاری کرتے ہوئے ایمان سے دامن چرانا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دعوت دے رہا ہے، جس کی وجہ سے جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے تنگ دستی جو ہے وہ انسان کا مقدر بن جاتی ہے، اور زندگی جو ہے اس کی اجاڑ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہمیں لیسن اس میں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ خرچ کرنا صرف یہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ پیسوں سے ہی خرچ کریں، نہیں، بلکہ کوئی بھی نیکی ایسی ہو جو آپ دوسروں کے لیے کر دیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں تو وہ بھی ایک خرچ کرنے کے زمرے میں آتی ہے، یعنی اس کا ثواب بھی جو ہے، اجر جو ہے وہ صدقے جتنا ہے۔ کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا، آپ کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، کہ ایک بس میں ایک عورت جو تھی وہ بڑی غریب الحال بیٹھی ہوئی تھی، تو وہاں پہ ایک عورت جو ہے وہ ٹیچر آئی، یعنی اس کے حال حلیے سے وہ ٹیچر لگ رہی تھی، تو وہ غریب عورت جو ہے اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ تو وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہی تھی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں، وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ والی سیٹ جو تھی وہ خالی ہو گئی، تو اس کے بعد ایک اور عورت، اس نے بچہ پکڑا ہوا تھا، یعنی بس میں تھی، تو اس سے جیسے بچہ ہولڈ کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس نے اس عورت سے کہا، خود نہیں بیٹھی وہ عورت جو کھڑی ہو گئی تھی، یعنی وہ غریب سی عورت، اس نے اس دوسری عورت سے کہا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ تھوڑے آگے چلے تو وہ دوسری سیٹ، وہ عورت جو بچے والی تھی، وہ بھی عورت جو تھی وہ بس سے اتر گئی۔ اب وہ سیٹ دوبارہ خالی ہو گئی، پھر بھی وہ بیٹھی نہ۔ اس نے ایک بزرگ کو دیکھا جو کہ بہت ہی بزرگ تھے، اس نے ان سے کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں۔ وہ بزرگ جو تھے وہ وہاں پر بیٹھ گئے، تو ایسے ہی وہ سیٹ خالی ہوتی رہی، اس کا کچھ ڈسٹینس زیادہ لانگ تھا، تو وہ جو ٹیچر تھی ساتھ بیٹھی ہوئی وہ بھی کچھ لانگ ڈسٹینس پہ جا رہی تھی، تو وہ 2-3 دفعہ سیٹ ایسے خالی ہوئی، اور وہ دوسروں کو جو تھی وہ دعوت دیتی رہی کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، اور خود نہ بیٹھی اور خود کھڑی رہی۔ آخر میں اس عورت سے رہا نہ گیا جو کہ ٹیچر تھی، اس نے کہا کہ آپ دن میں کتنی دفعہ یہ کام ایسا کرتی ہیں؟ وہ کہتی میں بہت غریب عورت ہوں، میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ پیسے وغیرہ نہیں ہوتے، تو میں ایسے ہی بس میں جب جانے لگتی ہوں اپنے گھر تو سوار ہو جاتی ہوں، اور پھر میں اپنی سیٹ پہ بیٹھنے کا جو ہے وہ صدقہ ادا کر دیتی ہوں، یعنی کوئی میری سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، پیسے میں دے دیتی ہوں، اور جو کوئی کھڑا ہوتا ہے میں اس کو بٹھا دیتی ہوں، چلو اللہ میری طرف سے یہی صدقہ جو ہے وہ قبول کر لے، اور لوگ جو ہیں مجھے پھر دعائیں دیتے ہیں تو میرے سے ایک بوجھ جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اور جب میں کھانا کھانے لگتی ہوں تو میں روٹی میں سے تھوڑی سی بچا کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، یعنی برڈز کو جو ہے وہ میں ڈال دیتی ہوں، چڑیوں وغیرہ کو میں ڈال دیتی ہوں، تو وہ جب کھاتے ہیں اور کھا کے اڑتے ہیں تو مجھے بڑا سکون آتا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری طرف سے یہ ایک صدقہ ہو گیا ہے، جبکہ میرے پاس پیسے صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ یعنی اتنی پیاری وہ عورت کہنے لگی جو ٹیچر تھی، کہ اتنی اچھا وہ سبق مجھے پڑھا کے گئی، شاید میں نے ساری زندگی ایسا سبق نہیں پڑھا۔ یعنی اتنے مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں، لوگ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کچھ لوگ کہ ہمارا صدقہ کسی طریقے سے بھی ہو جائے۔ تو ضروری نہیں کہ انسان پیسہ خرچ کر کے ہی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، انسان بہت ساری ایسی عادات بھی اپنا سکتا ہے جس سے اس سے اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو بہت اچھی مجھے بھی یہ بات لگی۔
تو انسان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی کرنے کے لیے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا کام جو ہے وہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ اب جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہماری جو ہے صرف نیکی اسی کے ساتھ ہے، ہم اسی کے ساتھ اپنی نیکی کو کریں کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہے. نہیں، نیکی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو، انسان ہر کسی کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے جو ہے وہ کام کرے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، نہیں وہ ظلم کرتا، مثقال ذرۃ، رائی کے دانے کے برابر بھی، یعنی ذرہ برابر بھی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر ہو نیکی تو وہ بڑھا دیتا ہے اس کو. حسنہ کا روٹ ہوگا ہا سین نون، اور یضاعف کا روٹ ہوگا ضاد عین فا، یہ اس کا روٹ ہے. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ، اور وہ دیتا ہے اپنی طرف سے، اجرا عظیما، اجر بہت بڑا. آپ لوگ اپنی کاپی پینسل جو ہیں وہ اپنے پاس رکھا کریں، نوٹس لیا کریں، اور ساتھ روٹ ورڈز جو ہیں وہ لازمی لکھا کریں. تو یہاں پر اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسانوں کو ان کی نافرمانی سے جو ہے وہ فوراً ہی ان پر ظلم نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت تو ظلم کرتے ہی نہیں. اور پھر اللہ یہاں پر ہمیں نافرمانی سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں تاکہ اس انسان کا دامن جو ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا نہ ہو، اور پھر انسان جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی کی رحمت سے جو ہے وہ منہ پھیر کر، یعنی اپنے دامن میں اگر گناہ ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس اتنے گناہ ہیں اب تو میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، بلکہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ اس چیز کے بھی مستحق ہیں کہ وہ لوگوں کو سزا بھی دے سکتے ہیں اور لوگوں پر رحم کر کے ان کو معاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت جو ہیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی ذات اس قدر رحیم اور شفیق ہے کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. جیسے کہ ابو ذر سے مروی ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت ظلم علی نفسی، بے شک میں نے حرام کر لیا ہے ظلم کو اپنی جان پر، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، بس میں نے اس کو بھی تمہارے درمیان حرام کر دیا ہے، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اب یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ظلم ہوتا کیا ہے، ظلم ہے کیا. اسکالرس جو ہیں اس کی 3 قسمیں بتاتے ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ شرک ہے. شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن عزیز میں سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. نمبر 2، مخلوق پر ظلم کرنا، یعنی کسی انسان کا دوسرے انسان کو ناحق قتل کرنا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے لے لینا، یا کچھ ایسے معاملات ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے مسلمان بھائی پر جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کا جو ہے وہ مرتکب ہوتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی انسان کی ایک بارشت زمین بھی ظلم کرتے ہوئے قبضہ کیا، اس ظالم کو 7 زمینوں کا طوق جو ہے وہ پہنایا جائے گا. کیونکہ اس سب سے بڑی چیز جو ہے وہ جائیداد ہے، کیونکہ جائیداد ہی ایک اتنی بری چیز ہے جس کے نشے میں آ کر انسان جو ہے وہ اپنے سگے بھائی پر بھی جو ہے وہ ظلم کر لیتا ہے. یہ ظلم کی دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم کا ظلم کیا ہے کہ انسانوں کا اپنی جانوں پر ظلم کرنا. ہم اپنی جانوں پر کیسا ظلم کرتے ہیں کہ مخلوق کا حدود اللہ سے تجاوز کر جانا، یعنی اللہ کی جو حدیں مقرر ہیں ہم اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. جو اللہ نے ہمارے لیے حدود و قیود مقرر کی ہیں ہم ان کی پاسداری نہیں کرتے. جیسے کہ اللہ نے جو حقوق، جو حدیں عورتوں کے لیے مقرر کی ہیں ہم اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم گھروں میں بیٹھی رہو اور اپنی زیب و زینت جو ہے وہ باہر ظاہر نہ کرو، لیکن ہم اس حد کو کراس کر کے اپنی ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں. یہ حدود سے تجاوز ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں آتا ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جنہوں نے حدود اللہ سے تجاوز کیا وہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے جو ہے وہ بچائے.
اور قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جو لوگ ظالم اور نافرمان لوگ ہوں گے اپنا مال نامہ دیکھ کر پکار اٹھیں گے، یا ویلتنا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ ہائے ہماری شامت، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات کو چھوڑا ہے اور نہ کسی بڑی بات کو، مگر ہر ایک کو لکھ کر رکھا ہے، اور اپنے کیے ہوئے تمام اعمال جو ہیں وہ ہم اپنے سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات تو ظلم سے بالکل بری ہے، انسان کا کیا دھرا ہی اس کے آگے آ جائے گا، اور پھر انسان افسوس کرے گا کہ اس کتاب نے تو ہر چیز ہماری جو ہے وہ لکھ دی ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ہوگی نیکی تو وہ بڑھا دے گا اس کو، وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ دے گا اپنی طرف سے بہت بڑا اجر۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت ہمیں خوشخبری بھی سنا رہے ہیں کہ اہل ایمان کو اعمال صالحہ کا قیامت والے دن دگنا تگنا اجر جو ہے وہ دیا جائے گا، اور مزید بھی ان پر فضل و کرم کی جو ہے وہ بارش ہوگی۔ جیسے کہ کسی دل میں اگر ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے، تم جاؤ اور دیکھو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ بہت سی مخلوق جو ہیں وہ نکال لائیں گے، اور دیکھیں ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کر دیں گے۔ یعنی ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں موقع اویل ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے ساتھ سے کوئی ایک مسلمان بہن گزر رہی ہے تو ہم اس کو سلام کرنے میں جو ہے وہ بخل سے کام لیتے ہیں، سمجھو ہم نے نیکی کو ضائع کر دیا۔ تو جیسے ہی انسان گھر سے نکلے، جو بھی اس کو ملے عورتوں میں سے، یعنی عورت ہے تو عورتوں میں سے، مرد ہے تو وہ مردوں میں سے، اگر اپنے جاننے والے مرد ہیں، اپنے جان پہچان والے ہیں، اپنے عزیز رشتہ دار ہیں، تو عورت ان کو بھی سلام کر سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک چھوٹی سی نیکی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پتھر راستے میں پڑا ہے اس کو ہٹا دینا بھی چھوٹی سی نیکی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا دیتے ہیں اور اپنی طرف سے اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ اجر عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ جتنا پیار ہے اس کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی ایک کتنی پیاری بات ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت جو ہیں وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اس وقت تک اس کی برائی نہ لکھو، اس وقت تک اس کی برائی نہ لکھو جب تک وہ گناہ نہ کر گزرے، اور برائی کے ارتکاب کی صورت میں ایک ہی برائی لکھو، اگر وہ میرے خوف کی بنا پر گناہ سے باز آ جائے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو۔ سبحان اللہ، یعنی ابھی گناہ کا ارادہ ہی کیا ہے لیکن نہیں کی اور اللہ کا خوف آ گیا تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک نیکی لکھ لو۔ اگر میرا بندہ صرف نیکی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دو، اور نیکی کرنے کی صورت میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب جو ہے اس کا لکھ دو۔ سبحان اللہ، یہ ہیں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی نوازشیں۔ تو انسان کو ہر وقت ان نوازشوں سے اپنی جھولیاں جو ہے وہ بھرتے رہنا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر لیٹا ہے اور اس نے تہجد پڑھنے کے لیے الارم کی نیت کی ہے، یعنی اس نے تہجد کی نیت کر لی ہے اور الارم لگا لیا ہے، لیکن صبح کو نیند جو ہے اس پر غالب آ گئی۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان الارم لگاتا ہے، اسے بند کر دیتا ہے، اچھا میں اٹھتا ہوں، لیکن وہ اٹھ نہیں پاتا، نیند غالب آ گئی، اس نے صبح کی تو اس کے لیے تہجد کا اجر و ثواب جو ہے وہ لکھا جائے گا صرف نیت کرنے پر، اور نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر صدقہ ہوگی۔ سبحان اللہ، تو کتنی پیاری یہ بات ہے، ہمیں بھی یہ کام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیچ میں نیت خراب ہے کہ اٹھنا ہم نے کوئی نہیں ہے لیکن الارم لگا دیں چلو ثواب مل جائے گا، نہیں، دل سے اگر نیت کر کے سویا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جو ہے وہ بخوبی جانتا ہے۔
دل سے نیت کی ہے کہ صبح اٹھ کے میں اللہ کو یاد کروں گا، لیکن پھر کسی بنا پر اس کی آنکھ نہیں کھل سکی، تو پھر اسے انشاءاللہ کیا ہے، تہجد کا ثواب بھی ملے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، آگے تھوڑا سا ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، پھر کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر ایک امت پر ایک گواہ کو، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ پچھلی آیت میں ہم اعمال صالحہ پر کئی گنا اجر ادا کرنے کا جو ہے وہ اللہ کا وعدہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہر امت کی طرف سے مبعوث ہونے والا نبی بطور گواہ پیش ہو کر ان کے حق میں یا ان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گا، کیونکہ پیغمبروں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام جو ہے وہ اپنی مخلوق تک پہنچایا ہے، اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت اور سابقہ انبیاء رسل کے متعلق جو ہیں وہ دین پہنچانے کی گواہی دیں گے۔ تو کل امت کا روٹ ہوگا حمزہ میم میم، بشہید و جئنا، جئنا کا روٹ ہوگا جیم یا اور حمزہ، علی ہؤلاء شہیدہ، ان لوگوں پر گواہ بنا کر۔ تو قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی اور اس کی جو سختیاں ہوں گی، اور جو اس دن کافروں پر ان کا برا حال ہوگا، تو اس وقت ہر رسول کو اس کی امت پر گواہی کے لیے جو ہے وہ طلب کیا جائے گا، اور وہ گواہی دیتے ہوئے پیغمبر کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے دعوت توحید کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، لیکن بعض لوگوں نے حسد، بغض، ضد اور تعصب اور ہر درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر اسی گواہی کے یعنی مناظرہ ہو رہا ہوگا قوموں کے درمیان، تو اسی وقت جو ہے لوگوں پر جو ہے وہ پریشانی کا اظہار جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس وقت جو ہیں وہ کیا ہوگا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اس وقت اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور نام اعمال جو ہیں وہ سامنے رکھ دیا جائے گا، انبیاء کو گواہی کے لیے جو ہیں وہ حاضر کیے جائیں گے، اور ان لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر کوئی کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ تو پیغمبر جو ہیں اس دن اپنی امت کی گواہی دیں گے، یا تو ان کے حق میں تو یا ان کے خلاف، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ابن مسعود کی، جس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی کیا میں پڑھ کر سناؤں، حالانکہ قرآن مجید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن مجید سنوں۔ میں نے سورۃ نساء کی تلاوت جو تھی وہ شروع کر دی، اور اسی آیت پر میں آ گیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں وہ اشکبار ہو رہی تھیں، آپ رو رہے تھے یہ سن کر قرآن کی آیتیں۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ جب بھی قرآن پڑھیں سوچ سمجھ کر پڑھیں، تاکہ ہمارے اوپر بھی رقت طاری ہو۔ ہم 2 سپارے 3 سپارے ایک ہی سیٹنگ میں پڑھ جاتے ہیں، اور ہمارے اوپر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ہمارا دماغ کہاں ہوتا ہے، اور زبان جو ہے وہ صرف ہل رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں تو کیسے ہماری حالت ہوتی ہے، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اور نماز جو ہے وہ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں قرآن مجید کے مطلب اور معانی سمجھ آتے ہوں تو ضرور اس میں ہمارا دھیان جو ہے وہ جائے گا، اور جب شیطان زیادہ تنگ کرے انسان کو نماز میں، تو پھر اعوذ باللہ پڑھ کے اپنے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ 3 دفعہ جو ہے اسے دھتکار دو، تھو تھو کر دو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ شیطانی خیالات کو دور کر دیں گے، شیطان کو دور کر دیں گے، اور ہمارا دل جو ہے وہ نماز میں لگے گا۔ اور نماز پڑھتے وقت ہمارا یہ خیال ضرور ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھنے والا جو ہے خیال
دیکھنے والا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ زیادہ پائیدار ہے بنسبت اس کے کہ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اپنے سامنے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ رب العزت کو تو ہم پورے کے پورے نظر آ رہے ہیں، اپنی حرکات کے ساتھ، اپنی ساری حالتوں کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے ہیں۔ تو انسان کو یہ تصور کر کے نماز پڑھنی چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں نماز میں پورا فوکس جو ہے اس میں کرنا چاہیے۔ یومئذ یود الذین، اور جس دن خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسوی بہم الارض، تو سوا کا روٹ ہوگا سین واو یا، کہ برابر ہو جائے ان کے ساتھ زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ قیامت کے دن کافر اور نافرمان لوگ کیا ہے، تمنا کریں گے کاش کہ انہیں مٹی بنا کر زمین میں ملا دیا جائے تاکہ حساب و کتاب سے بچ سکیں اور جہنم کی دہکتی آگ جو ہے اس میں وہ نہ جائیں۔ اور ایسے حالات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت سورت فرقان کی آیت نمبر 27 میں کہتے ہیں، یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے پشیمانی میں قیامت کے دن کہے گا کاش کہ میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش کہ میں نے اللہ کے نبی کے راستے پر میں چلا ہوتا، ان خرافات سے جو دنیا میں آج کل ہو رہی ہیں ان سے بچ جاتا، اور کاش کہ میں آج کی ذلت سے ذلت میں جو ہے وہ نہ پھنستا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے آج پیاری بہنوں ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے کہ آج ہمارے لیے موقع ہے، ہم اویل کر لیں اس کو، کل قیامت والے دن رسوائیوں سے بچ جائیں گے، اور اپنی کوشش کو ہمیں جاری رکھنا ہے، جتنی بھی ہمارے اندر طاقت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے کہ ہم جتنی بھی ہو سکے اتنا ہی دین کو حاصل کریں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا ڈرو اللہ تعالیٰ سے جتنی تمہاری طاقت ہے۔ تو قیامت والے دن جب اللہ رب العزت کہیں گے کہ جو بندہ جس کے پاس جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لاؤ، یعنی جس نے لا الہ پڑھا ہے، تو مشرکین اس دن جو ہیں وہ دیکھ کر حسرت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں جب مشرکین دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا ہر گناہ کو معاف کر رہا ہے تو وہ اس دن جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ کی قسم ہمارے رب ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت کیا کریں گے، یعنی جھوٹ بولیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر جو ہے وہ مہر لگا دے گا، ان کے آزاد تمام اعمال خبر دیں گے، اور وہ کوشش کے باوجود بھی اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے۔ انسان اللہ سے دنیا میں بھی کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، اور آخرت میں بھی اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، اور اس دن وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اللہ ہم بھی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے تاکہ آج ہم بھی جہنم کی آگ سے نکل جائیں، اور پھر اللہ رب العزت ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، اور تمام اعضاء جو ہیں وہ ان کی اعمال کی خبر دیں گے کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، اور اس حال میں کاف را با اس کا روٹ ہوگا، اور اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، اور جو تم کہتے ہو، ولا جنوب، اور نہ جنبی، الا عابری سبیل، مگر راستہ کراس کرنے کے لیے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ نشہ اور جنابت میں جو ہے وہ عبادت سے رکنا ہے، کیونکہ پہلے شراب کی حرمت سے پہلے کی آیتیں ہیں، اس وقت شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، جیسے کہ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شراب کی حرمت سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہمارے لیے کھانے کا اہتمام کیا اور پھر ہمیں شراب پلائی، اور شراب نے ہمیں بے ہوش کر دیا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، انہوں نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر دیا، تو میں نے نماز میں پڑھائی،
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، یعنی کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی معنی جو ہے وہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت جو تھی وہ نازل کر دی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی ایک ہی دفعہ سے شراب کی حرمت جو تھی وہ نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ لوگوں کو اس سے باز کیا گیا، کیونکہ لوگ جو تھے اس کے بہت ہی عادی ہو چکے تھے، اور لوگوں کی عادت جو تھی وہ ایک رواج بھی بن چکی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں جو ہے وہ شراب کے فوائد اور نقصانات کا جو تھا وہ پورا ہمیں بتایا، جو کہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ شراب کے فائدے کیا ہیں اور اس کا نقصان کیا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے بچو، کیونکہ شراب جو ہے وہ ہر شر کی چابی یہی ہے، یعنی اتنی بری چیز ہے کہ انسان ہر برائی میں جو ہے وہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ لوگو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہ نہ ہو کہ تم کچھ پڑھو اور تمہارے منہ سے کچھ اور نکل آئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ شراب ہے، اور ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی نشے کے کئی طریقے ہیں، کوئی ضروری نہیں شراب سے ہی صرف نشہ ہو، اور بھی بہت ساری آج کل تو چیزیں جو ہیں وہ چلی ہیں جو انسان کی کے لیے نشے کا کام کرتی ہیں۔ اور جیسے کہ حضرت عمر فاروق نے ممبر رسول کے دوران خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب حرمت شراب کا حکم نازل ہوا تو اس وقت شراب 5 چیزوں سے، یعنی انگور سے بنائی جاتی تھی، کھجور سے، گندم سے، جو سے اور شہد سے تیار کی جاتی تھی۔ اور سن لو، خمر یعنی شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے، ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ تو نشہ جو ہے وہ 4 قسم کا ہوتا ہے: شراب کا نشہ، مال کا نشہ، نیند کا نشہ، حکومت کا نشہ، یعنی ایسی چیزیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، انسان کی مت اسی میں ہی ماری جائے، وہ کیا ہے؟ ساری کی ساری حرام ہیں۔ اور شراب پر لعنت کے اسباب جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ شراب جو لوگ شراب پیتے اور پلاتے ہیں ان پر 10 لوگ ایسے ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور شراب بذات خود جو ہے وہ ایک ملعون چیز ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اس کا پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اب دیکھیں ہم پاکستانی لوگ یہاں پر جو رہتے ہیں ان کے سٹوروں میں بیئر جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کے بغیر جو ہے لاٹو رکھتے ہیں، بیئر رکھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارے سٹور ہی نہیں چلتے۔ تو کیسے اللہ کے نبی نے ان پر لعنت کی ہے؟ شراب پینے والا، شراب پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا۔ اور پھر ہمارے لوگ کیا ہے، کیا وہ لیتے ہیں اس سے کہ ہم خود کون سا پیتے ہیں، ہم تو بیچتے ہی ہیں نا، وہ نان مسلم کو دیتے ہیں، وہ تو پیتے ہیں شراب۔ تو یہ بھی چیز جو ہے وہ پیسہ جو کمایا جاتا ہے اس سے، جو اس سے پروفٹ آتا ہے، وہ بھی حرام میں شامل ہے۔ شراب کو نچوڑنے والا جس کے لیے نچوڑی گئی ہو، اٹھانے والا جس کی طرف اٹھائی گئی ہو، اور شراب کی قیمت کھانے والا، یہ کیا ہے؟ ساروں پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ تو اور جو دنیا میں شراب پیے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن جنت کی شراب سے محروم فرما دیں گے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں شراب پی اور پھر توبہ نہ کی وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ اللہ معاف کر دے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں آخرت کی شراب جو ہے وہ پلانا۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو، یعنی یہ چیز بڑی اہم ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجئے۔ حتی تعلموا، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے جو تم کہہ رہے ہو۔ یعنی انسان کی نماز جو ہے وہ کیا ہے، اس کو خود کو اگر ترجمہ نہیں آتا تو وہ نماز نہیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ تمہیں خود پتا ہونا چاہیے کیا تم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو۔ یعنی ہم میں سے اب کتنے لوگ ایسے ہوں گے، ہمارے مسلمان بہن بھائی ایسے ہیں جن کو نماز کا ترجمہ تک نہیں آتا اور نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جب تک تمہیں خود نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو تو تمہاری نمازیں کیسی نمازیں ہوں گی؟ کہ انسان کو یہ بھی پتا نہیں کہ وہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
جب تم میں سے نماز کوئی ادا کرے اور وہ اونگ رہا ہو، یعنی اسے نیند کا بہت غلبہ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے، کیونکہ اس حالت میں اسے علم نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ تو آج دیکھیں ہماری حالت کیسی ہے کہ جب ہم نماز میں بعض دفعہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا کے خیالات اس قدر زیادہ آتے ہیں کہ ہمارے اپنے بھی کان نہیں سن پاتے کہ ہم نے نماز میں کیا پڑھا تھا، اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس رکعت میں ہم نے کون سی سورت ادا کی پڑھی تھی، خود بھی کان نہیں سنتے تو وہ ہماری نماز کیا ہوگی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جب تک ہمیں خود کو معلوم نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو اس نماز کا رزلٹ کیا ہوگا، اس نماز کے کیا مارکس جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے، یہ ہم سب کو غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ بہت ہی ضرورت ہے۔ تو انسان جو ہے سب سے پہلے اسے نماز کے معنی اور مفاہیم جو ہیں وہ سمجھنے چاہیے تاکہ نماز میں خشوع و خضوع جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر جوہنی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی خوب اچھی طرح وضو مکمل کرے پھر نماز اس طرح ادا کرے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی اس کا ترجمہ بھی اسے پتا ہو کہ وہ کیا بات اللہ سے کر رہا ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوگا تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا اجر جو ہے اس کو ملے گا۔ اب دیکھیں کہ ہم جو ہیں وہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، کتنی 1 منٹ لگاتے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی زیادہ سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کے 2 منٹ لگ جاتے ہوں گے، لیکن سورۃ فاتحہ کو ہی اللہ رب العزت نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، آدھا حصہ اللہ کے لیے ہے اور آدھا حصہ اس کے بندوں کے لیے ہے۔ جب انسان نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، مجھے تعریف کے قابل سمجھا ہے۔ اور پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر بندہ کیا کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے کا وعدہ ہے اللہ کے ساتھ کہ وہ اسی کی عبادت کرے گا اور اسی ہی سے مدد طلب کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو اس نے مجھ سے سوال کیا اور اب مانگے مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو سیدھا راستہ میں کیوں نہیں ملتا؟ نماز میں کتنی دفعہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، کوئی رکعت ایسی نہیں جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو، اس کے باوجود بھی ہم گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صحیح شعور کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کرتے نہیں، ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن شعوری عبادت نہیں ہے۔ تو اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو اس وقت فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، بے شک کوئی پاکستان میں ہے یا کوئی کہاں سے کلاس لے رہا ہے، کوئی کہاں سے لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو محفل ہے، یہ جو قرآن کی مجلس ہے، اس وقت فرشتوں نے ان کو ڈھانپا ہوا ہے، سبحان اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ۔ تو کہاں پاکستان کا فاصلہ اور کہاں امریکہ کا، اور کہاں کوئی کون سی اسٹیٹ میں ہے، کوئی کون سی اسٹیٹ میں ہے، کہاں سے جو ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں، کلاسیں لیتے ہیں، تو وہاں تک اللہ کے فرشتے جو ہیں ان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ ٹھیک ہے میں کلاس نہیں لیتا، میں بعد میں ریکارڈنگ سن لوں گا یا میں یہ کر لوں گا، لیکن اس وقت جو اللہ کی رحمتیں اور بخششیں ہو رہی ہوتی ہیں اس سے بندہ جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ جو اس وقت انسان کے اندر خشوع اور تذلل پیدا ہوتا ہے، جب اس کا ایمان کا لیول بڑھتا ہے، وہ خالی اکیلے سننے سے ایمان کا لیول نہیں بڑھتا۔ ولا جنوبن الا عابر سبیل، اور نہ جنبی مگر راستہ کراس کرنے والے ہوں، یعنی جنابت والے پر اور حیض والی عورت پر اللہ کے نبی نے مسجد کو حرام قرار دیا ہے، لیکن وہ وہاں پر رہ نہیں سکتا، گزر سکتا ہے، یعنی گزرنے کی اجازت ہے۔ جیسے کہ پہلے صحابہ کرام کے جو گھر ہوتے تھے ان کے دروازے جو تھے وہ مسجد نبوی میں کھلا کرتے تھے، تو صحابہ کو جب غسل کی حاجت ہوتی تھی تو پانی لینے کے لیے باہر جاتے تھے تو گزر کے جاتے تھے مسجد سے۔ تو گزر سکتی ہے حائضہ عورت بھی اور ٹھہر نہیں سکتی، اور نہ ہی
جنبی مرد جو ہے یا جنابت والی عورت جو ہے وہ مسجد میں ٹھہر سکتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دروازے جو تھے وہ بند کروا دیے تھے سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے. حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی جنابت کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، لہٰذا جنبی آدمی کے لیے نماز سے قبل غسل کرنا ضروری ہے. تو غسل جو ہے وہ جنابت کی حالت میں کیا ہے، انسان کو غسل بہت ضروری ہے. اور کون سی چیزیں ایسی ہیں، اب ہم جانتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ غسل کو واجب فرض کر دیتی ہیں. نمبر 1 جماع، نمبر 2 احتلام، نمبر 3 حیض یا نفاس. اسلام کے قبول کرنے کے وقت اور موت کے وقت غسل دینا بھی کیا ہے، فرض ہے. غسل دینا یہ فرض غسل ہیں، جماع، احتلام، حیض یا نفاس، قبول اسلام کے وقت اور موت کے وقت. مستحب غسل بھی کچھ ہیں جن کا کرنا جو ہے وہ باعث اجر ہے، جیسے جمعہ کے دن غسل کرنا، عیدین کے دن غسل کرنا، میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کر لینا، احرام کے وقت غسل کرنا، مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا، عرفات میں وقوع کے وقت جو ہے وہ وقوف کے وقت جو ہے عرفات میں وقوف کے وقت جو ہے وہ غسل کرنا. یعنی گرمی بہت ہوتی ہے، اگر کوئی کسی کے پاس کوئی نہانے کی فیسلٹی ہو تو وہ نہا سکتا ہے. تو حالت جنابت میں نماز، طواف، قرآن مجید کا پکڑنا، اس کی تلاوت کرنا، مسجد میں ٹھہرنا سارا ہی جائز نہیں ہے. اور فرضی غسل کے ارکان جو ہیں، یعنی غسل کے فرض جو ہیں وہ 2 ہیں، نیت اور تمام اعضاء کا دھونا. ان کو دھو لیا، اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کی ابتدا کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے وقت سب سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کو دھوتے، پھر اس کے ساتھ بائیں ہاتھ کو دھونے کے لیے پانی ڈالتے، اور پھر اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور نماز والا وضو کرتے. یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 316. اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو غسل جنابت میں وضو کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پر دائیں جانب پانی ڈالتے، جیسے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تو ایک برتن میں پانی لے کر اپنے ہاتھ سے سر کے دائیں جانب ڈالتے اور پھر بائیں جانب ڈال لیتے. اور غسل جنابت کو دائیں جانب سے شروع کرنا جو ہے وہ مسنون اور افضل عمل ہے، یعنی اپنی رائٹ سائڈ سے جو ہے وہ سر سے آپ نے شروع کرنا ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر ہو تم مریض یا سفر پر، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ، یا آئے تم میں سے کوئی ایک، من الغائط، بول و براز سے. غائط کا روٹ ہوگا غائن واو تا. او لامستم النساء، یا تم نے ہاتھ لگایا ہو یا عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، اور نہ تم پاؤ پانی کو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. کیونکہ عبادت کے لیے اس کی طہارت انسان کی ہونی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. لیکن اللہ رب العزت نے کتنا احسان کیا امت محمد پر کہ اگر وہ پانی کو استعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، کوئی بیمار ہے یا اس کی بیماری میں بڑھ جانے کا کوئی خدشہ ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اپنی عبادت کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا. اگر پانی مشکل ہے تو تیمم کر کے طہارت حاصل کر کے اس کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. جیسے کہ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا ان لوگوں کے ساتھ جس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فلان، آج آپ نے 10 منٹ جو ہیں وہ صدقہ کرنے ہیں انشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ 12:10 پہ کلاس جو ہے وہ ختم کر دوں گی. تو آج آپ کے 10 منٹ جو ہیں وہ صدقہ ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فلان، اے فلان، تو نے نماز کیوں نہیں ادا کی؟ اس نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں حالت جنابت میں ہوں، یہاں پر پانی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مٹی استعمال کر لو، تمہارے لیے تیمم کافی ہے. اب ہم تیمم کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیمم کس طریقے کے ساتھ ہوتا ہے اور تیمم کا معنی کیا ہے. تیمم کا لغوی معنی جو ہے وہ ارادہ اور نیت کرنا، اور تیمم کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حصول طہارت کے لیے پاک مٹی کی طرف قصد کرنا. تو بہت ہی آسان طریقہ ہے تیمم کرنے کا. ایک تو یہ ہے کہ انسان مٹی صاف لے کر اس کو اپنے پہلے ہاتھوں پر ملے،
یعنی جیسے کہ ہم ایک لوشن وغیرہ لگاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی مٹی جو ہے وہ ہاتھوں کو لگ جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ پہلے بسم اللہ پڑھ کے اپنے چہرے کے اوپر مال لے، اور پھر وہی جو ہے اپنے ہاتھوں پر، یہ نہیں کونیوں تک لے کے جانا ہے، بس نہیں، ایک ضرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب ہی کہا ہے، وہ کافی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 338۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، اپنے دستے مبارک کو زمین پر مارا اور اس میں پھونک مار کر اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کو مار کر فرمایا کہ تمہیں اسی طرح کرنا کافی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، میں نے اس کا نمبر آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ تو تیمم کی رخصت جو ہے وہ صرف امت محمدیہ کو ملی ہے، سبحان اللہ، اور کسی کے لیے نہیں۔ کتنا انسان گندا ہو جاتا ہے جب نہاتا ہے، تو کتنا پانی صرف کرتا ہے، اور اگر وہ بیمار ہے، نہیں غسل کر سکتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے نہانے کی، اور یا بیماری اس قسم کی ہے زخموں والی کہ انسان نہائے تو اس کی بیماری اور بڑھ سکتی ہے، تو اللہ نے کتنی اسے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، تیمم کر کے ہی یاد کر لے، ذرا سی مٹی لے کر ہاتھ منہ پہ پہلے مل لے، اور پھر ہاتھوں پہ مل کے منہ کے ساتھ ہی ہاتھ۔ تو یہ خیال رکھنا ہے کہ ہاتھ بعد میں ہیں، اور ہاتھ چہرہ جو ہے وہ پہلے ہے، جبکہ ہم وضو کرتے ہیں تو ہاتھ پہلے دھوتے ہیں اور چہرہ بعد میں دھوتے ہیں، لیکن تیمم میں اس کے الٹ بتا دیا گیا ہے۔ اور اب ہم کہیں کہ اس کا لاجک کیا ہے، اس کی حکمتیں اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ایک، ماں کی مسافت پر روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور طہارت کا ذریعہ قرار دے دیا گیا ہے، میرے لیے غنیمت حلال کی گئی ہے، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، لیکن میں تمام لوگوں کی طرف، قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف جو ہے وہ مبعوث کیا گیا ہوں۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اور سنت نبوی کے مطابق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر انسان عبادت کی ادائیگی میں حسب استطاعت حق ادا کرے تو پھر اس میں ہونے والی کمی تقصیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ تو انسان کو جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے اس کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ کمی کوتاہی تو نہیں کر رہا اس میں، اور اگر پہلے ہی نیت اس کی کمی کوتاہی کی ہے، پہلے ہی وہ سستی سے نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت بھی کیا ہوگی۔ جب انسان پوری کوشش کے ساتھ نماز پڑھتا ہے پھر اس میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے، بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دے گا اپنی رحمت کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا، جو دیے گئے حصہ۔ اب جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا یہود کی طرف چلا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی کارستانیاں جو ہیں وہ کیسے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بتائی ہیں، اور ہمیں متنبہ کیا ہے کہ تم کہیں ان کے مکر و فریب میں پھنس کر عبادت کو ترک کر کے ان کی عادات کو نہ اپنا لینا۔ وہ کیا کرتے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا کمپیریزن ان کے ساتھ کیسا ہو رہا ہے، اور واقعی اگر ہم اپنی حالت کو دیکھیں تو آج ہمارے پورے کے پورے حالات یا پوری عادات جو ہیں وہ اہل کتاب کی ہی بنی پڑی ہیں۔ الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا، جو دیے گئے ایک حصہ، من الکتاب، کتاب سے۔ اب کتاب کا ایک حصہ جو تھا انہوں نے گم کر دیا، اور ایک حصہ جو تھا ان کے پاس تھا جس میں انہوں نے تحریفیں جو تھیں وہ کر دی۔ اور اللہ رب العزت ہماری اصلاح کر رہے ہیں اور ہمیں متنبہ کر رہے ہیں، کہیں ان کی کارستانیوں میں آ کر تم پھنس نہ جانا، اور ہمیں ان کی دشمنیاں اور ان کی شرارتیں جو ہیں وہ ان آیتوں میں اللہ رب العزت واضح کر کے بتا رہے ہیں۔ اور کیونکہ یہودیوں کو بھی جو تھی وہ شریعت جو تھی وہ دی گئی، اور انہوں نے اس کا کیا حال کیا، اس کی حالت یہ ہوئی کہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور اہل ایمان کو بھی گمراہ کرنے کی انہوں نے سرتوڑ کوششیں کی۔ مختلف تدابیر سے وہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق جو تھے وہ شکوک و شبہات ڈال کر انہیں کفر و شرک کی طرف لے جانے کی جو تھی وہ کوشش کرتے تھے۔ اور جیسے کہ آج کیا ماحول ہے ہمارا، دیکھیں آج
جس طرح ماحول کریٹ ہو گیا ہے ہمارا، وہ بالکل انہی کی طرح ہے کہ لوگ غلط دین کی پرچار جو ہے وہ میڈیا پر کر رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنا مسلک جو ہے اس میں ظاہر کر لے، اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کس کی بات کو سنیں اور کس کی بات کو نہ سنیں۔ اور لوگ میڈیا پر جو کچھ سنتے ہیں پھر اسی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انسان کو پہلے خود قرآن اور حدیث کا جو ہے وہ مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں جو قابل غور بات ہے نا وہ اوتو نصیباً ہے، قابل غور بات۔ اوتو نصیباً، کیوں ان کو ایک حصہ دیا گیا؟ کیونکہ یہود کے پاس مکمل تورات نہیں تھی، جیسے ہمارے پاس مکمل قرآن ہے اس طرح ان کے پاس مکمل تورات نہیں تھی۔ انہوں نے ایک حصہ جو تھا اس کا گم کر دیا، اور باقی ماندہ میں انہوں نے تحریف کر دی، اور ان کی ساری دلچسپیاں جو تھیں وہ صرف ظاہری الفاظ میں، بحثوں میں جو تھیں وہ محدود ہو کر رہ گئی تھیں، اور ان کے دلوں پر اور ان کے ذہنوں پر اللہ کے دین کی اصل روح سے جو تھے وہ لوگ خالی ہو گئے، اور پھر وہ اپنی انہی گمراہ کن باتوں میں مسلمانوں کو بھی الجھانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر متنبہ کر رہے ہیں، الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے کتاب، یشترون الضلالۃ، وہ خرید لیتے ہیں ضلالت کو، شرع یشری اس کا روٹ ہوگا، یریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، یہ کہ تم بھی راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی کسی طریقے سے جو ہیں اس سے ہٹیں، اس دین سے، اور ہمارے مکر اور فریب میں جو ہیں وہ پھنس جائیں۔ اور آج دیکھیں ہم کس قدر ان کے مکر و فریب میں جو ہیں وہ پھنس چکے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اعداء کی جمع جو ہے وہ اعدائکم ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفا باللہ ولیا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، وکفا باللہ نصیر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اگرچہ یہودی تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہیں گمراہ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن تمہارے حقیقی مالک اور خالق کو خوب علم ہے، اور وہ اپنی تمام تر جو وہ کاوشیں کر رہے ہیں، جو وہ ہمارے لیے سارے چکر چلا رہے ہیں، اس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے جب ہمارا اپنا ایمان پختہ ہوگا۔ اس وقت ان کی ساری کاوشیں جو ہیں، جو ہمارے خلاف پراپوگنڈے ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ ہمارا اپنا ہی ایمان صحیح نہیں، اور ہم ان کے پراپوگنڈوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور پھر وہ جتنی بھی تدبیریں تمہارے لیے کر لیں گے، جب تمہارا اپنا ایمان پکا ہوگا تو اللہ کی رحمت سے ان کی ساری تدبیریں جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گی، اور تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں پتہ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لیے کافی ہے دوست اور کافی مددگار ہے۔ تو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے۔ جب ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے تو پھر سزائیں تو ہمیں دنیا میں بھی ملیں گی، یہ تو بہت چھوٹی سزائیں ہیں، اور آخرت میں تو بہت بڑی ملیں گی۔ اللہ کی رحمت اس وقت آتی ہے جب ہم اپنے رب کے مخلص اور اس کے وفادار بنیں گے۔ تو ہم سب کو بھی اپنا اپنا ایمان چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں کہیں یہود کی محبت تو نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہود کو بہت برا کہتے ہیں، لیکن کام ہمارے ویسے ہی ہیں جیسے کہ یہود کے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور عادت کو مینشن کر رہے ہیں، من الذین یحرفون من الذین ہادو، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ، وہ بدل ڈالتے ہیں، ہارافا اس کا روٹ ہوگا، ام موازی، اس کی جگہ سے، میم واو زوا اس کا روٹ ہوگا موز، یقولون، وہ بھی کہتے ہیں، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع، تو بھی سن، غیر مسمعن، اور نہ تو سنوایا جائے، ورائنا، اور وہ رائنا کہتے ہیں، لیم بالسنتہم، مروڑتے ہوئے اپنی زبان کو، وطانن فی الدین، اور وہ تان کرتے ہیں دین میں۔ اب یہودی جو ہیں ان کی کاروائی یہاں پہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ وہ تورات کے الفاظ ہی انہوں نے بدل ڈالے تھے، انہوں نے اپنے پاس سے الفاظ جو تھے وہ تورات میں شامل کر لیے، یقولون سمعنا وعصینا، اور وہ کہتے تھے کہ سن تو لی ہے ہم نے نبی کی بات لیکن ہم عمل نہیں کریں گے۔ آج ہم بھی کیا کہتے ہیں، ہم قرآن کو کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ ہم تو صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، عمل کی نیت سے تو ہم بہت کم پڑھتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن میں پڑھنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔
اس میں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنا جائزہ زیادہ لے سکتا ہے، ہر انسان کو اپنا زیادہ پتہ ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ قرآن کو کھولتے ہیں۔ ایک تو ہماری نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہونی چاہیے، دوسری عمل کی، تیسرا اس کو نشر کرنے کی، چوتھا اس میں سمجھ اور فہم حاصل کرنے کی نیت جو ہے وہ ہماری ہونی چاہیے۔ ان ساری نیتوں کو رکھ کر ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ ہم تو صرف ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثواب مل جائے، ثواب تو ہر حال میں ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ہماری نیت ہدایت کی اور اس پر عمل کرنے کی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہماری بھی عادات یہود جیسی ہوں، سن تو لیا ہے لیکن ہم نے ماننا موننا کوئی نہیں۔ آج ہم کتنے احکامات اللہ رب العزت کے سنتے ہیں، لیکن ان پر عمل کی جب باری آتی ہے تو ہم بہت پیچھے بھاگ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے سے عمل نہیں ہوگا۔ عمل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو یہی عادات جو تھیں وہ یہود کی تھیں، اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وسمع غیر مسمعین، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اونچی آواز سے کہتے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا، یعنی اپنی طرف سے یہ بات کرتے تھے کہ ہم عمل کریں گے، حالانکہ نیت میں ہوتا تھا وَعَصَيْنَا، ہم تو نافرمانی ہی کریں گے۔ دل میں کہہ رہے ہوتے تھے وَعَصَيْنَا، اور اوپر سے کہہ رہے ہوتے تھے سمعنا۔ تو ایسی کہیں ہماری حالت نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے حکموں کی نافرمانی جو ہے وہ وسیع ہو، بلکہ ہم اپنے رب کے فرما بردار ہوں۔ اور بعض اوقات جو تھے یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے وسما، آپ ہماری بات سنیں، لیکن نیت یہ رکھتے تھے کہ آپ بہرے ہو جائیں، غیر مسمعین، آپ کو نہ سنوائی جائے ہماری بات، اللہ معاف کر دے۔ اتنے وہ غلیظ لوگ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسے خیالات رکھتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہو کر آپ کی ذات مبارکہ کو کیا کہتے تھے؟ ورائنا، اے ہمارے چرواہے۔ استغفر اللہ، یعنی اپنی زبان کو مروڑ کر کہتے تھے اے احمق، اے ہمارے چرواہے۔ تو یہود کی اس حرکت یہ حرکت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح توہین تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اور آپ ہماری بات کو جو ہے وہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ نبی کو پتہ ہی نہیں چلتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ آپ کچھ کریں، لیکن بعد میں جو تھا وہ سارا کچھ آپ کو پتہ نہ چلے، آپ پر وہی جو نازل ہوتی تھی، اللہ رب العزت آپ کو سارا کچھ بتاتے تھے، لیکن آپ ان کو اگنور کرتے تھے اس بنا پر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دین پر آپ کے اسوہ حسنہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے آ جائیں۔ تو وہ اپنی طرف سے بہت سمارٹ بنتے تھے کہ ہماری بات جو ہے ان کو سمجھ آ ہی نہیں رہی، تو وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، سن لیا ہم نے اور نافرمانی کی، واسمع غیر مسمعین، اور تو بھی سنوائے، سن تو بھی، وغیر مسمعین، اور تو سنوایا نہ جائے، یعنی وہ بددعائیہ کلمات جو تھے وہ ادا کرتے کہ تو بہرا ہو جائے۔ ورائنا، اور وہ رائنا کہتے، لیم بی السنتہم، اپنی زبانوں کو بل دیتے ہوئے، موڑتے ہوئے، وطانن فی الدین، اور وہ طعنہ کرتے ہیں تمہارے دین میں۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن بازی کرے، وہ اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، اس کی سزا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے وہ آدمی جو ہے وہ خارج ہے، اور اس کی جو سزا شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہے وہ قتل مقرر کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عادات کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دے، ہمارے اخلاق کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دے، ایسے بنا دے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، صحابہ کرام کے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی، اس سے ہدایت لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ جو آپ نے صدقہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے کو قبول فرمائے
اور اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نجات کا سبب بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.